قرآن کی 80ویں سورہ سورہ عبس ایک بہت ہی ذاتی لمحے سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ گہرا سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے اور کیسے ایک پیشانی کا بل ایک ابدی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صورتیں اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہیں، لیکن سورہ عبس ہمیں سیدھا ایک ڈرامائی منظر کے بیچ میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہاں کوئی لمبی تمہید نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا واقعہ ہے جو فوراً ہماری توجہ ایک بہت گہرے اخلاقی سبق کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شروع میں بات ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی انسانی لمحے کی ہو رہی ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور یہیں سے اس سورت کا گہرا سبق شروع ہوتا ہے۔ سورت ان 2 آیتوں سے شروع ہوتی ہے، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کیونکہ اس کے پاس وہ نابینا آیا۔ اب بظاہر تو ایک معمولی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اسی ایک لمحے میں کائنات کا ایک بہت بڑا اصول چھپا ہوا ہے۔ اس منظر میں جو 2 کردار ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف عبداللہ ابن ام مکتوم ہے، ایک نابینا شخص جن کا دل ہدایت کی روشنی پانے کے لیے بے چین ہے، اور دوسری طرف ہے مکہ کے وہ طاقتور سردار جن کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید یہ ہے کہ شاید اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ایک بڑی تبدیلی آ جائے۔ تو اسی کشمکش کے لمحے میں آسمان سے رہنمائی آتی ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو کیسے ایک ایسے سبق میں بدل دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے اور جو ہماری ترجیحات کے بارے میں سوچنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود بات کر رہا ہے۔ کلام الہی سوال اٹھا رہا ہے کہ اصل میں اہم کون ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں بڑا ہے اور بے نیازی دکھا رہا ہے، یا وہ جو عاجزی اور اللہ کے ڈر کے ساتھ ہدایت کی تلاش میں آیا ہے؟ یہ نقطہ نظر دنیا کے تمام معیاروں کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ یعنی اس واقعے کا جو اصل سبق ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک قدر کا پیمانہ کوئی سماجی مرتبہ یا طاقت نہیں، بلکہ خلوص و سچائی کی طلب ہے۔ ہدایت کے لیے تڑپنے والا ایک عاجز انسان ان سینکڑوں مغرور سرداروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو حق کی طرف سے بے پرواہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو، اس واقعے کو صرف ایک شخص تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسے پوری انسانیت کے لیے عام کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ یہ پیغام اب صرف اس وقت کے لیے نہیں رہا، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ایک معیار بن گیا ہے۔ اچھا، اس گہرے اخلاقی سبق کے بعد اب بات کا دائرہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے۔ اب بات صرف ہمارے کاموں کی نہیں، بلکہ اس پیغام کی عظمت کی ہو رہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ جو پیغام ہے یہ کتنا بلند اور بالا ہے۔ یہ کوئی عام کلام نہیں، بلکہ یہ معزز صحیفوں میں درج ہے، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ یعنی اس کا ماخذ بھی پاک ہے اور اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ تو یہ جو صوف مکرمہ کی اصطلاح ہے نا، یہ ہمیں ایک طرح سے گارنٹی دیتی ہے اس پیغام کی اصلیت اور پاکیزگی کی۔ یہ وہ کلام ہے جو لوح محفوظ سے معزز فرشتوں کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ہر قسم کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہے۔ اچھا، پیغام کی عظمت تو بتا دی۔ اب قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ذرا اپنی ذات پر، اپنے آس پاس کی دنیا پر نظر ڈالو۔ اب دلائل صرف لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، بلکہ کائنات کی کھلی کتاب میں نظر آتے ہیں، جہاں ہر چیز اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ یہ آیتیں انسان کے غرور پر، اس کے تکبر پر ایک گہری چوٹ ہے۔ سیدھا سوال ہے، ہلاک ہو انسان، کیسا ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ یہ ہمیں ہماری حقیقت یاد دلا رہی ہیں کہ ہماری شروعات ایک پانی کے قطرے سے زیادہ کچھ نہیں تھی، اور ہمارا پورا وجود ہمارے خالق پر منحصر ہے۔ یہ آیاتیں تو سمجھیں کہ انسان کی پوری زندگی کا سفر کچھ لفظوں میں سمیٹ دیتی ہیں۔ ایک نطفے سے تخلیق، پھر اس کی تقدیر کا فیصلہ، پھر زندگی کے راستے کو اس کے لیے آسان بنانا، پھر موت اور قبر، اور آخر میں جب اللہ چاہے گا دوبارہ اٹھایا جانا۔ ہر قدم پر صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اپنے تخلیق کے بعد اب انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے کھانے کو تو دیکھو، جس کو ہم بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ ہر لقمے کے پیچھے اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا ایک پورا نظام کام کر رہا ہے۔ تو یہ ایک پورا سائیکل ہے جسے ہم روز دیکھتے ہیں لیکن شاید اتنا غور نہیں کرتے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، پھر زمین اس سے پھٹتی ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کے غلے، پھل اور چارہ نکلتا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے اللہ کی ربوبیت کا کھلا ثبوت ہے۔ تو اتنے سارے دلائل اور نشانیوں کے بعد اب سورت اپنے بالکل آخری منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ ہے حساب کا دن۔ اب وقت ہے یہ دیکھنے کا کہ اس پیغام کو ماننے یا نہ ماننے کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے۔
فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یعنی پھر جب وہ کان پھاڑ دینے والی چیخ آئے گی۔ یہ وہ ہولناک آواز ہے جو قیامت کا اعلان کرے گی، وہ لمحہ جب کائنات کا یہ سارا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس دن کی ہولناکی کا عالم سوچیں کہ انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں، اپنے سگے بھائی، اپنی ماں، باپ، بیوی اور بچوں، ان سب سے بھاگے گا۔ دنیا کا ہر رشتہ بے معنی ہو جائے گا کیونکہ ہر ایک کو صرف اپنی فکر لگی ہوگی۔ اور بالکل آخر میں سارا منظر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک طرف وہ چہرے ہیں جو اس دن چمک رہے ہوں گے، ہنستے، مسکراتے اور خوشیاں مناتے ہوئے، اور دوسری طرف کچھ چہرے ہیں جن پر گرد ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر اور بدکار تھے۔ انجام اس سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ جو ایک چھوٹی سی بے رخی سے شروع ہوئی تھی، ہمیں تخلیق کے معجزات سے گزار کر آخرت کی ابدی حقیقت تک لے آئی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی جو ترجیحات ہیں وہ ہمیں ان دو میں سے کس انجام کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیا ہم خلوص کے متلاشیوں کو اہمیت دیتے ہیں یا دنیاوی شان و شوکت میں کھوئے رہتے ہیں؟ ہماری ترجیحات ہی ہماری آخری منزل کا تعین کریں گی۔